کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ بڑے غور سے سنیے، اللہ ہمارے رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو رسول وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول سے مخالفت برتے، رسول سے مشاقہ کرے، یعنی ایک شق میں رسول اور دوسری شق میں، ایک طرف آپ ہیں ایک طرف رسول ہے، یعنی رسول کا جو راستہ ہے آپ اس سے الگ راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنت، طریقہ، عقیدہ کچھ اور ہے، آپ کا عقیدہ، سنت، عبادت کا طریقہ الگ ہے۔ تو جو رسول سے اس طرح مخالفت کرے گا، ہاں، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، قرآن حدیث سنت سامنے آ گئی، اب اس کو اختیار نہیں کر رہا ہے، کسی اور چیز کو اختیار کر رہا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی اتباع کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہاں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسی راستے پر اسے چلنے دیں گے، اس کو چلنے دیں گے، اس کو روکیں گے نہیں، گویا اس کو توفیق سے محروم کر دیا جائے گا۔ ہاں وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، لیکن نتیجہ انجام کیا ہوگا؟ اسے جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں جو ہمارے لیے دلیل ہے وہ کیا ہے، شاہد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کے ساتھ ساتھ سبیل المومنین، مومنین کے راستے کی مخالفت کا بھی تذکرہ کیا۔ قرآن کی بعض آیات میں جیسے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بعض آیتوں میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، ہاں، اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ اور مومنین کا راستہ۔ امام شافعی اور دوسرے بہت سارے مفسرین اور ائمہ دین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو سبیل المومنین کہا، اس ان المومنین میں سر فہرست صحابہ کرام داخل ہیں، کیونکہ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا اس وقت مومنین کون تھے؟ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم ہی تھے، لہذا مومنین اس میں شامل ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مومنین کا اگر کوئی متفقہ راستہ ہے اور آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں تو وہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، خیرہ غیرہ نتھو خیرہ کوئی نہیں، رب العالمین فرما رہے ہیں۔ قیامت تک یہ منہج سلف کی وہ ہدایت کرتی رہے گی یہ آیت، اور ایسی اس کے معنی کی دوسری آیت ہے۔ نبی کے طریقے کے ساتھ ساتھ سبیل المومنین کا بھی ذکر کیا۔ اسی آیت سے امام شافعی اور دوسرے بہت سارے ائمہ نے استدلال کیا کہ اگر مسلمانوں کا، مومنین کا کسی بات پر اجماع ہو، اور خاص طور پر صحابہ کرام کا اگر کسی معاملے پر اجماع ہو اور کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ جہنم کے راستے پہ ہے، وہ بھٹکا ہوا گمراہ انسان ہے، جیسا کہ یہ آیت کہہ رہی ہے۔